بے دلی سے وہ اندر کمرے میں آ گیا۔ ایک طرف خوشی تھی امی سے ملنے کی اور دوسری طرف اس حویلی سے دور جانے کا غم۔ اس کی روشنی اور اس حویلی سے بہت سی یادیں وابستہ ہو گئی تھیں۔ اس نے اپنی زندگی کا 1 سال سے کچھ کم مہینے حویلی میں گزارے تھے۔ اس کا دکھ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ بستر پر لیٹ کر اپنی اور اس کی باتوں، جھگڑوں اور یادوں پر ہنسنے لگا۔ کاش روشنی تم انسان ہوتی، وہ آہستہ سے بولا۔ کب اسے نیند آئی اس بات کی اسے کچھ خبر نہیں۔ اس کی آنکھ اپنی بلی کی آواز سے کھلی۔ وہ آرام سے لیٹے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے صوفی؟ شور کیوں مچا رہی ہو؟ اتنی ہی دیر میں اسے یاد آیا کہ وہ تو آزاد ہو گیا تھا۔ روشنی نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ روشنی نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کالی شلوار قمیص پہن کر باہر آیا۔ اس کے منہ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس نے تیزی سے منہ خشک کیا اور اپنی ساری چیزیں، جس میں ایک برش اور 4 کپڑوں کے جوڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا، اس نے اپنے بستر پر نظر ڈالی تو وہ بیگ جو وہ پہلی مرتبہ لایا تھا وہ پڑا ہوا تھا۔ یوسف بیگ کو دیکھ کر کچھ مسکرایا اور بیگ کھولنے لگا۔ ممکن ہے اس میں سب چیزیں موجود ہوں، اس نے جان کر کچھ بلند آواز میں کہا۔ اس نے وہ کپڑے بھی اسی بیگ میں ڈالے اور صوفی کو اٹھا کر نیچے کچن میں چلا گیا۔ کچن میں آج کوئی ٹرے نہیں پڑی تھی۔ وہ کچھ مایوس ہوا اور حال نما کمرے میں چلا گیا۔ روشنی، کیا تم یہاں ہو؟ وہ جانے سے پہلے اس سے بات کرنا چاہتا تھا، یہ اقرار کرنا چاہتا تھا۔ وہ تقریباً ہر اس جگہ پر روشنی کو ڈھونڈ چکا تھا جہاں وہ ہو سکتی تھی، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ مایوس ہو کر وہ اس دیوار کے پاس گیا تو اسے حیرت ہوئی، آج اس کے پیر کسی قوت نے نہیں پکڑ رکھے تھے۔ ایک امید کے ساتھ اس نے پیچھے دیکھا کہ کہیں وہ نظر آ جائے، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ الوداع حویلی کہتا ہوا وہ دیوار کود کر دوسری جانب گرا۔ شاید وہ خوش تھا۔ اپنی آزادی پر وہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اس کا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور ارد گرد کے لوگ کبھی اندر تو کبھی باہر آ جا رہے تھے۔ یوسف یہ دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے رک سا گیا۔ بیٹا یوسف، کیسے ہو؟ کسی شخص نے یوسف کو گلے سے لگا لیا۔ وہ ان کی شکل نہ دیکھ سکا پر آواز جانی پہچانی سی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ جب اس انسان کی شکل دیکھی تو وہ اس کے نواز ماموں تھے جو لاہور میں رہتے تھے۔ ان کے پاس 4 بچے تھے۔ نواز ماموں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ کہاں غائب تھے تم؟ کہیں نہیں ماموں، آپ کب آئے؟ یوسف نے کچھ تعجب سے پوچھا۔ بیٹا آج ہی آیا ہوں تمہاری مامی کو لے کر، احمد کی شادی جو ہے۔ یوسف پر ایک قیامت پھوٹی۔ میرے بھائی کی شادی؟ ماموں کا سیل زور سے بجنے لگا تو وہ کال میں مصروف ہو گئے۔ وہ تیزی سے اندر گیا جہاں اس کی امی کسی سے باتیں کر رہی تھیں۔ اس نے تیزی سے اپنی امی کو گلے سے لگا لیا۔ ارے بیٹا کیا ہوا؟ وہ کچھ بول نہ سکا۔ جو سکون اسے اپنی امی سے گلے لگ کر مل رہا تھا، وہ اس سکون کے لیے کچھ مہینوں سے ترس گیا تھا۔ کچھ دیر بعد امی بولی، یوسف؟ امی بس کچھ دیر۔ وہ بچوں کی طرح امی سے لپٹا ہوا تھا۔ چلو پیچھے ہٹو یوسف۔ یوسف مسکرا کر پیچھے ہٹا۔ تو تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ اس بیگ کو لیے کہاں پھر رہے ہو؟ امی نے بیگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیں بھی نہیں میری پیاری امی۔ تم ٹھیک تو ہو یوسف؟ ہاں جی۔ اچھا جلدی سے کپڑے بدل کر آؤ اور پھر ہماری کچھ مدد کرواؤ۔ اچھا ایک بار اور گلے لگا لیں، یوسف نے اپنے بازو آگے کرتے ہوئے کہا۔ یوسف اب میں چپل اتار لینی ہے اور سب کے سامنے مارنے لگ جانا ہے تمہیں، ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے امی نے کہا۔ اچھا اچھا جا رہا ہوں، مسکرا کر آگے چلا گیا۔ اتنا بڑا ہو گیا مگر حرکتیں پھر بھی بچوں جیسے کرتا ہے، امی کچھ مسکرا کر بولیں۔ یوسف احمد بھائی کے کمرے کے پاس رکا اور پھر فوراً اسے اندر چلا گیا۔ احمد اس کا بڑا بھائی تھا جو اس سے 5 سال بڑا تھا، جس کی آج مہندی تھی۔ دونوں ہی کی اچھی بنتی تھی جب یوسف گھر پر ہوتا تھا تب، مگر زیادہ تر وہ علی کے پاس ہی ملتا تھا۔ احمد بھائی شیشے کے آگے اپنے بال بنانے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اس کے کزن بھی موجود تھے جو اس سے کافی بڑے تھے۔ وہ سبھی کو سلام کر کے باہر آ گیا۔ اس نے اپنے بہن کے کمرے میں جانے کی حماقت نہیں کی کیونکہ اسے یقین تھا اس کا کمرہ بھی لڑکیوں سے بھرا ہوگا۔ وہ 3 بہن بھائی تھے۔ یوسف سب سے چھوٹا تھا اور اس سے 2 سال بڑی ایک بہن موزنا تھی۔ دونوں ہی کی ہمیشہ سے نہیں بنتی تھی۔ یوسف ہر وقت اسے چھیڑتا رہتا اور وہ اسے مارتی یا مار پڑواتی رہتی تھی۔
اس نے ابو کو ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ شاید گھر میں نہیں تھے۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر ایک لمبا سانس لیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ شاید اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر کچھ گھبرا سا گیا تھا۔ کیا روشنی تم نے میرے ساتھ؟ اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے اس نے کہا۔ سامنے لگی گھڑی پر اس کی نظر پڑی جس پر 12 بج رہے تھے۔ اسے کچھ یاد آیا تو اس نے پاس پڑے بیگ کی زپ کھولی تو صوفی آرام سے اندر بیٹھی تھی۔ چلو صوفی باہر نکلو۔ صوفی آرام سے چلتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی اور کمرے کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنی امی کی بات یاد آئی تو کچھ مسکرایا۔ بیڈ پر ہی اس کا سوٹ پڑا تھا۔ اسے ہمیشہ امی کی ڈانٹ پر ہنسی آتی جس کی وجہ سے وہ امی کی چپلوں کا شکار ہو جاتا تھا۔ وہ تیزی سے سوٹ اٹھا کر واش روم میں چلا گیا۔ کپڑے بدل کر نکلا ہی تھا کہ کمرے سے علی نظر آ گیا۔ یوسف بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کچھ دیر علی سمجھ ہی نہ پایا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ یوسف چھوڑ، مجھے سانس نہیں آ رہا، علی اسے اپنے سے دور کرتا ہوا بولا۔ کچھ دیر بعد یوسف علی سے الگ ہوا۔ تو ٹھیک ہے یوسف، علی سے اسے پوچھا۔ ہاں بس مجھے خوشی ہے، حد ہے، ویسے تیری تھوڑی نہ شادی ہے، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ رات کی تیاریاں کروانے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے ساتھ کے کزن بھی آ گئے۔ وہ ان کے ساتھ صحن میں بیٹھ گیا۔ سبھی خوش نظر آ رہے تھے۔ یوسف کا ایک کزن جو ماموں نواز کا بیٹا تھا، اس کا نام حمزہ نواز تھا۔ وہ بولا یار کاش ردا آ جائے آج۔ وہ نہیں آئے گی، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار ایسی بات نہ کر، میں اسی کے لیے تو یہاں آیا ہوں۔ دیکھ یوسف، حمزہ بھائی احمد کے لیے نہیں بلکہ ردا کے لیے آیا ہوا ہے، علی نے یوسف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے فوراً ہی بات اپنی گول کرتے ہوئے کہا، میں احمد بھائی کے لیے ہی آیا ہوں، تو ویسے ہی میں نے کہہ دیا۔ وہ سب اس بات پر ہنسنے لگے۔ یوسف بس ان کی باتیں سن رہا تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ سبھی کا آنا شروع ہو گیا تھا۔ یوسف اور اس کے حمزہ اور علی دروازے پر لوگوں کو ریسیو کر رہے تھے۔ حمزہ فوراً سامنے دیکھ کر بولا، اوہ سامنے دیکھ آ گئی۔ وہ علی کو دھکا دیتے ہوئے اس نے کہا۔ علی نے خود کو سنبھالتے کہا، دیکھ لیا ردا، یوسف کی خالہ فرزانہ کی بیٹی تھی جو اسلام آباد میں رہتی تھی۔ سال میں ایک آدھ چکر ان کا لگ جاتا تھا۔ وہ لوگ بہت ہی اوپن مائنڈڈ تھے۔ خالہ نے تینوں کو بلایا اور اندر چلی گئی۔ ردا اور اس سے 1 سال بڑا بھائی وہاں ان کے پاس ہی کھڑے ہو گئے۔ ردا کے بڑے بھائی کا نام عبداللہ تھا جو انہی کی عمر کا تھا۔ عبداللہ جو کچھ خاموش رہتا تھا، زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اس لیے ہاتھ سے مسافہ کر کے اندر چلا گیا، مگر ردا وہاں ہی رکی رہی۔ السلام علیکم یوسف، ردا نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ یوسف پہلے ہی اس کا ہاتھ دیکھ کر مسکرایا اور پھر بولا، میں لڑکوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ ردا نے اپنی ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ بڑے ہو گئے ہو تم تو، ردا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یوسف مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ ردا حمزہ اور علی سے باتیں کرنے لگی۔ کتنی خوبصورت لڑکیاں تھیں وہاں پر موجود تھیں، لیکن اس کا دل تو ایک ہی لڑکی نے چرا لیا تھا۔ ساری رات ڈھول بجتا رہا۔ یوسف کے سوا سب لڑکوں نے ہی ڈانس کیا تھا۔ دولہے سمیت سب لڑکوں کو آنٹی فرزانہ نے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر تم لوگوں کا اب کوئی کام نہیں ہے۔ سارا نے بھی دھت بند کر گھر کے باہر ہی میلہ لگا لیا۔ کچھ دیر بعد ہی گھر کا دروازہ کھول دیا گیا۔ برش ہو گیا تھا گھر میں۔ لڑکی والے بھی مہندی لے کر آ گئے تھے۔ یوسف اس بھیڑ سے نکل کر چھت پر چلا گیا۔ ابھی چھت پر ہی آیا کہ اس کی ٹکر اسما سے ہو گئی۔ اسما علی کی چھوٹی بہن تھی جو خالہ کے دروازے کے پاس علی کی پیدائش کے 2 سال بعد کوئی چھوڑ گیا تھا، تو خالہ نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ لگی تو نہیں تمہیں؟ یوسف نے فوراً سے کہا۔ نہیں۔ یوسف جانے لگا تو اسما کی آواز اس کی سمت سے ٹکرائی۔ کیا آپ میرا جھمکا ڈھونڈنے میں میری مدد کریں گے؟ یوسف کچھ کہہ نہ سکا۔ کیسا جھمکا ہے تمہارا؟ یوسف نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میرا جھمکا، اس نے اپنا دوسرا کان والا جھمکا اتار کر یوسف کے سامنے کر دیا، ایسا تھا۔ یوسف کو ہمیشہ سے اس کا اخلاق اور اس کی معصومیت اچھی لگتی تھی۔ وہ کچھ مسکرایا۔ اوکے، اگر مجھے ملے گا تو میں دے دوں گا تمہیں۔ اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پاگل نے پتہ نہیں کس کس کو اپنے جھمکے کے لیے کہا ہوگا، یوسف نے مسکرا کر کہا۔ چھت پر یوسف ایک دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا جہاں سے وہ حویلی نظر آ رہی تھی۔ شاید دیکھ رہی ہو، وہ بھی اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے وہ خیال فوراً سے چھٹک دیا۔ نہیں، وہ کیوں دیکھے گی؟ حد ہے یوسف، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اپنے آپ میں ہی باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد علی اور حمزہ بھی اوپر آ گئے۔ چلو بچوں نیچے جاؤ، حمزہ نے سب کو نیچے بھیج دیا۔